بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو لرننگ پوائنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اردو کے حوالے سے ہم اصناف ادب پر کارآمد اور مفید ویڈیو بنا کے اس چینل پر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو اور آپ کو اردو ادب کے بارے میں آپ کے جو مشکلات اور جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں سال اول کے حصے نظم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور شاعر محسن کاکوری کی لکھی ہوئی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے ابتدائی 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی۔ آج کی ویڈیو اس سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آج ہم انشاءاللہ محسن کاکوری کی اس نظم نعت شریف کی جو تیسرا اور چوتھا شعر ہے ہم اس کی آسان اردو میں تشریح کریں گے، تاکہ اس چینل کو دیکھنے والے اگر جو طلبہ و طالبات اگر وہ فرسٹ ایئر یعنی جماعت سال اول کے تو ان کے لیے نظم پڑھنا اور یاد کرنا آسان ہو۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں آج ہماری اس کلاس کا عنوان ہے اردو بزم ادب، اور ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے نعت شریف یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شاعر کا نام ہے محسن کاکوری۔ یہ آپ کی نعتیہ کلام ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی۔ آج اس دوسری ویڈیو میں ہم تیسرے اور چوتھے جو اشعار ہے ہم اس کی آسان اردو میں تشریح کریں گے، جو مشکلات ہے جو مشکل الفاظ ہے اس کی میں آسان اردو میں معنی بھی بتاؤں گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھیں تیسرا شعر ہے: اوج رفت کا قمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کنول۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تیسرا شعر ہے۔ اس میں اوج کہتے ہیں بلندی کو، عظمت کو، رفت بھی کہتے ہیں بلندی کو، شان و شوکت کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، نخل دو عالم، نخل کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں یا سرسبز و شاداب درخت کو کہتے ہیں، دو عالم دونوں جہانوں کا، ثمر پھل یا میوے کو کہتے ہیں، بحر وحدت کا گوہر، بحر سمندر کو کہتے، وحدت کہتے ایک یکتا یعنی توحید کی طرف اشارے، گوہر کہتے ہیں موتی کو، چشم کثرت کا کنول، یہ ایک ایسا چشمہ ایک ایسا تالاب جو چاروں طرف سے نظر آتا ہے، اور کنول شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو کنول کے سفید اور خوبصورت پھول سے تشبیہ دی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں ہم آسان اردو میں اس کی سلیس تشریح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہتے ہیں شاعر: اوج رفت کا قمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کنول۔ تو ہم اس شعر کی ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر ہم لفظی تشریح کریں تو شاعر کہتے ہیں، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی اور شان و شوکت کے ایک حسین خوبصورت شان کی مانند ہے، آپ نخل دو عالم کا ثمر، آپ دونوں جہانوں کے اس سرسبز و شاداب درخت کی مانند ہے جس کا پھل اور میوہ یہ تمام انسان حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سمندر کی خوبصورت موتی کی مانند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کنول کے اس سفید اور خوبصورت پھول کی مانند ہے جو ایک ایسے چشمے یا تالاب میں جو چشمے کثرت ہے، ایسا چشمہ جو چاروں طرف سے مشرق مغرب شمال جنوب اس سے نظر آتا ہے، اور آپ اس چشمے میں آپ پیدا ہو گئے۔ اگر ہم اس کی مزید اگر ہم اس کی مزید وضاحت اور تشریح کریں تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت اور والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ایک ایسے حسین اور خوبصورت چاند کی مانند ہے، ایک ایسے نور کی مانند ہے جس نے دنیا سے شرک، ظلم، کفر
اور تاریکیوں کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی بدولت روشنی اور اجالے کی طرف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جہانوں کے سردار ہے۔ اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے سردار اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت اور نبوت، اس کی تعلیمات، یہ چاروں طرف دنیا میں سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کے انسان دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک سنت پر عمل کر کے یہ کوئی بھی انسان یہ اس دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک اور کفر سے نکال کر ان کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کے تعلیمات اور اللہ کے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچایا۔ تو آپ نے توحید کے دعوت کی بدولت دنیا سے شرک اور کفر اور باطل کے اندھیروں کا خاتمہ کیا اور اللہ کے توحید کو بلند کیا۔ پھر آپ ایک سے عظیم پیغمبر ہے کہ آپ کی تعلیمات سے چاروں طرف دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے مبارک زندگی پر عمل کر کے انسان دونوں جہانوں کی کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں آپ سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ دوستوں، بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ چوتھا شعر ہے تمنا کہ رہ نات سے تیرے خالی، نہ میرا شعر، نہ قطعہ، نہ قصیدہ، نہ غزل۔ شاعر اس شعر میں اپنے اس خواہش کا، اس آرزو اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ تمنا کا مطلب ہے تمنا، خواہش، آرزو، ارمان۔ نعت او نظمیہ کلام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ شعر ایسا موضوع کلام جو شعور، عقل اور حکمت سے بھرا ہوا۔ قطعہ یہ نظم کی ایک قسم۔ قصیدہ وہ نظم جو کسی کی تعریف میں لکھی جائے۔ غزل یہ وہ نظم جس میں شاعر دنیا میں کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اللہ سے اپنے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت اور گہری وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں جب بھی قلم اٹھا کر یہ کوئی شعر لکھوں یا نعت لکھوں، تو وہ نعت یا شعر جو ہے یہ اس میں تیری صفت اور تیری تعریف اور تجھ سے محبت کے گہرے جذبات اس میں شامل ہو۔ اور میں اگر کوئی شعر لکھتا ہوں یا کوئی قطعہ لکھتا ہوں یا کوئی قصیدہ یا غزل، تو اگر میں شعر لکھوں تو وہ بھی آپ کی تعریف اور مدح سرائی پر مبنی ہو۔ اگر میں کوئی قطعہ لکھوں تو اس میں بھی آپ کی تعریف موجود ہو، آپ کا نام اس میں موجود ہو۔ اور اگر میں کوئی قصیدہ یا کوئی غزل لکھوں تو ان سب میں آپ سے اپنے محبت کا، اپنے گہری والہانہ لگاؤ اور وابستگی کے جذبات اس میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ میں کوئی قلم اٹھا کر کوئی بات نہ لکھوں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اگر میرا قلم چلتا رہے، لکھتا رہے، تو وہ آپ کی مدح سرائی اور تعریف کے لیے استعمال ہو۔ اور مجھے امید ہے اللہ سے، مجھے یہ امید ہے، توقع ہے کہ میں اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے اشعار میں، کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں، آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ تو یہ میری بڑی خواہش ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرمائے گا اور مجھے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو، اس چینل کو یہ آپ شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں تک پہنچائے، تاکہ ان کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچے۔ اسی طرح یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے،
اور اسی کے حوالے سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔